کربلا کا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن ظلم کی تپش ابھی باقی تھی۔ فرات کا پانی اب بھی شرمندہ تھا کہ اس نے حسین جیسے پیاسے کو پانی نہ دیا، اور زمین کربلا تڑپ رہی تھی کہ اس پر نواسا رسول کا پاکیزہ خون بہایا گیا۔ شمر بن ذی الجوشن وہ شخص تھا جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یزید اسے انعام دے گا، لیکن تاریخ بتاتی ہے جب شمر کوفہ واپس آیا لوگ اس پر لعنت بھیجتے، پتھر مارتے اور اسے قاتل اہل بیت کہہ کر نفرت کرتے۔ وہ بڑھاپے میں ذلت سے زندگی گزارتا رہا اور آخر کار ایک بغاوت میں مارا گیا۔ روایت ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور مرنے سے پہلے چیختا تھا کہ فرشتے مجھے آگ میں گھسیٹ رہے ہیں۔ یزید دمشق کے محل میں بیٹھا جشن منا رہا تھا۔ وہ حسین کا سر مبارک سامنے رکھ کر اشعار پڑھ کر فخر کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عذاب الہی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کچھ ہی مہینے بعد مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی۔ واقعہ ہیرا۔ یزید نے مدینہ پر لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی صحابہ کو قتل کیا اور عصمتیں پامال ہوئیں۔ پھر اس نے مکہ پر حملہ کیا، جہاں کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے گئے۔ کعبہ کا غلاف جل گیا، زمین کانپ اٹھی، اور پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یزید کی عمر 38 سال تھی۔ اچانک شدید بیماری نے اسے گھیر لیا۔ وہ تنہائی، خوف اور نفرت میں گھٹ گھٹ کر مرا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ راتوں کو چیختا تھا، مجھے حسین کی گردنیں دکھائی دیتی ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ یزید کا جسم سڑ گیا اور لوگ اس کی قبر پر لعنت کرتے۔ اللہ کے نیک بندے خاموش نہیں رہے۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں خلافت کا اعلان کیا اور یزید کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ سیدنا مختار سقفی، بعد میں عراق کے گورنر، نے اہل بیت کے بدلے کے لیے قیام کیا۔ ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے جس سے رسول کا دل تڑپتا ہے۔ مختار نے شمر، عمر بن سعد اور بہت سے قاتلان کربلا کو تلاش کر کے قتل کیا۔ شمر کا سر کاٹ کر اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے رکھا۔ شمر کو بازاروں میں گھسیٹا گیا تاکہ دنیا دیکھے کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہر دور میں ظالموں کو یاد دلاتی ہے کہ اگر تم نے حق کے خلاف تلوار اٹھائی تو تمہارا انجام یزید جیسا ہوگا، اور اگر تم نے ظلم سہ لیا مگر سر نہ جھکایا تو تمہیں حسین کہا جائے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔